بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب، آج میرے مہمان ہیں محمود کشمیری صاحب، جو کہ کئی بار تشریف لا چکے ہیں. جموں کشمیر اینڈ انڈیپینڈنٹ نیشنل الائنس کے چیئرمین ہیں اور ویری ویل اسپوکن ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. تو محمود کشمیری صاحب، ویلکم ٹو دا شو. شکریہ ڈاکٹر صاحب، مہربانی. سب سے پہلے کشمیر پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس پر ذرا سا تبصرہ کر لیا جائے، بل ایک ون لائنر. جو کچھ اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں ان سب مسلمان حکمرانوں کی مذمت کرتا ہوں جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اربوں ڈالر کے سالانہ جو ہے نا اسلحہ خریدتے ہیں، اور شاید ان کی نیت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مارنا. اگر یہ جہاد کے لیے ہے یا مسلمانوں کو بچاؤ کے لیے ہے تو یہاں پر ان کو کیوں موت پڑ رہی ہے؟ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. پرزور طریقے سے مذمت کرتا ہوں اس کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ظلم اور ستم بند ہونا چاہیے. ناؤ کمنگ ٹو جموں کشمیر، محمود کشمیری صاحب، دیکھیں پاکستان کے اب اس وقت موقف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 370 جو ہے یہ ہندوستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے. 370 کا جو تعلق ہے یہ جموں کشمیر کے ساتھ ہے. اگر 370 ان کا اندرونی مسئلہ ہے تو جموں کشمیر بھی ان کا اندرونی مسئلہ ہوا. اور پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے تو وہ باصول ملک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پڑوسیوں کے اندرونی مسائل میں دخل نہیں دیتے. تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے جناب؟ دیکھیں جناب، پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. وزیر اعظم صاحب کچھ کہتے ہیں، پاکستان کا وزیر خارجہ کچھ کہتا ہے، جو ملٹری سپوکس پرسن ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، سیاستدان جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بقول شاہ محمود قریشی صاحب کے اگر آرٹیکل 370 جو ہے یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے تو پھر یہ ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ شور شرابہ کس لیے مچا رکھا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ جو آرٹیکل 370 ہے یہ جو جموں کشمیر ہے اور ہندوستان کے درمیان یہ معاملات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو آرٹیکل 370 میں جو ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت دی گئی تھی اس پر جو ہے وہ ہندوستان نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ جو 370 تھا یہ ریاست جموں کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دیتا تھا. ریاست کے اندر جو لوگ تھے ان کی ایک اپنی پہچان تھی، ریاست کے اندر جو معاملات تھے وہ ریاست کے اپنے اختیار میں تھے. دفاع اور جو مواصلات اور جو خارجہ پالیسی تھی وہ ہندوستان کے پاس تھی. باقی سارے معاملات میں جو ریاست جموں کشمیر تھی وہ اس میں خود مختار تھی. اب آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہندوستان نے خراب کیے، چھینے. اب جو ہے 2019 کو 5 اگست کو جو ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے وہ سراسر جو ہے ہندوستان کا جو آئین ہے اس کی بھی ہندوستان نے خلاف ورزی کی ہے. بلکہ یہ معاملہ ایک بار جو ہے وہ 1969 میں بھی آیا تھا، جس میں جو ہندوستان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو بینچ تھا جس کے 5 ججز تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو آرٹیکل 370 ہے یہ عارضی نہیں ہے. تو آج جو کچھ کیا جا رہا ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر وہ بھی جو ہے وہ ہندوستان کے جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی ہے. آج بھی وہ کیس جو ہے وہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. اب دیکھنا اس میں لکھا ہوا یہ تھا ضرور ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے، لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق وہ عارضی نہیں رہ گیا تھا. لیکن میرا اصل سوال یہ تھا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا نا جموں کشمیر کے لوگوں کا اور ہندوستان کا. پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ اندرونی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو یعنی پاکستان کے موقف سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں نہیں پاکستان کے اس موقف سے ایگری کرتا. دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ چونکہ پاکستان اور ہندوستان جو ہیں یہ دونوں ملے تو یہ فرام ڈے 1 سے تھے. اب جس طریقے سے ان کی جو بیک ڈور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور سارے معاملات ہو رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ ہندوستان پاکستان آپس میں بہت ساری چیزیں طے کر چکے ہیں. یہ بس ایک مخصوص وقت کا انتظار کریں جس میں آ کر پاکستان جو ہے اس کا اعلان کرے گا، اور ہندوستان کے جو زیر قبضہ جموں کشمیر ہے اس پر ہندوستان کا جو ہے حق تسلیم کر لیا جائے گا، اور جو پاکستان کے زیر قبضے جو جموں کشمیر کے علاقے ہیں اس پر پاکستان کا جو حق تسلیم کر لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ جو کھیل جو ہے محمود کشمیر صاحب بات اس میں یہ آتی ہے
भाई उस पर मैं आता हूँ, जो आपने बात अभी की मैं उस पर आता हूँ। मेरा सवाल है, ये सऊदी अरब में भी जो बातचीत हुई है, मैं उस पर अभी आता हूँ। एक बात ये आती है ना कि ये पाकिस्तान कहता है कि हम दखल अंदाजी नहीं करते। जहाँ तक मेरा थोड़ा सा नॉलेज है कश्मीर पर, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान हमेशा पड़ोसियों के मामलात में दखल अंदाजी करता है, और दखल अंदाजी भी बंदूक बरदार भेजकर करता है। जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ एक मायदा था जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, तो पाकिस्तान ने उसको ऑनर करने के बजाय उस पर हमला कर दिया 22 अक्टूबर 1947 को, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। उसके बाद भी अगर ये अंदरूनी मसला था कि कश्मीर जो है इंडिया का, जम्मू कश्मीर इंडिया का मसला था, तो पाकिस्तान यहाँ से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और पता नहीं किस किस लश्कर को भेजता रहा, क्यों भेजता रहा है? देख रहे हैं जनाब, अगर आप इसको देखें 1947 में जब ये दो ममालिक जो मर्द वजूद में आए, जब ये हिंदुस्तान की बरसगीर की जो तकसीम हो रही थी, उस वक्त जो रियासत का महाराजा था, तो उसने तो कोई फैसला नहीं किया था कि उसने पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है। रियासत का जो महाराजा था वो तो रियासत को आज़ाद रखना चाहता था। उसने तो पाकिस्तान के साथ जो है एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी किया था। अब देखें, अगर पाकिस्तान उस एग्रीमेंट की कोई कदर करता, उसका पास रखता, तो पाकिस्तान अपने जो फौज है, जो कबायली हैं, उनको किसी भी कीमत पर उसको रियासत के अंदर नहीं धकेलना था। जब ये रियासत के अंदर पाकिस्तान की फौज और कबायली दाखिल हुए, इसके बाद जो है वो महाराजा ने जो रियासत जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन था वो हिंदुस्तान के साथ किया था। और ये सारे मामलात जो हैं, जो आर्टिकल 370 है और जो बाकी मामलात हैं, ये तो महाराजा के एक्सेशन के बाद के हुए हैं। और अगर इसको देखा जाए कि सारी खराबी बर्बादी की जड़ जो है वो तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को तो इसको बरी जिम्मा तो नहीं करार दिया जा सकता ये सारे बिल्कुल, मामलात के। इसमें अगर ये पाकिस्तान जो भी आपने पहले बात की थी ना, उधर तुम तो इधर हम हो, उसके सिलसिले में एक साहब कहते हैं या कुछ कहते हैं, हमारा भी कुछ लोगों का व्यू है कि जब पाकिस्तान मुसीबत में था 1971 की जंग के बाद, तो उनको अपने फौजी भी छड़ाने थे, और जो तकरीबन 5,000 मरबा मील जो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, वो इलाका जो हिंदुस्तान ने फतह कर लिया था, उसको भी छड़ाना था। तो फिर कुर्बानी का बकरा मसला कश्मीर को बनाया गया था, ठीक है, और उसको इन्हें LOC कायम कर दी गई थी। तो प्रैक्टिकली उन्होंने मान लिया था वो आपका, ये हमारा। तो इस बार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फिर मुसीबत में है, और इस बार भी जो है उनकी बात जो हुई है UAE या सऊदी अरब या इसी पीछे कुछ और भी है जिनकी वजह से बातचीत हुई है, उसका आप ज़िक्र करते हैं ना। अभी उधर हिंदुस्तान का मान लिया जाए, इधर पाकिस्तान का मान लिया जाए, उसके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें बड़ी क्लियरली कह दिया इन्होंने, सऊदी अरब ने, जो भी उनके पीछे थे, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि LOC जो है ना, इसको इंटरनेशनल पार्ट मान लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए, ओपनली मान लिया जाए। अगर आप ये नहीं मान सकते तो फिर कुछ अरसे के लिए इसको फ्रीज कर दिया जाए। ये तो वो बात है कि जो 20 साल से मेरे ख्याल में हाशिम कुरैशी भी कह रहा है कि इसको फ्रीज कर दें फिलहाल। पाकिस्तान इस वक्त इकबाल कराने की बजाय खराब करा रहा है। दूसरी बात ये आई थी कि मैं थोड़ा सा देख लूँ जो मैं मामला जानता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पैसे चाहिए हमारे, सऊदिया ने कहा है, अगर आपको हमारे पैसे चाहिए तो फिर आप इसको फ्रीज कर दें और या LOC को तस्लीम कर दें। साथ ये है कि कोई आइंदा से लेकर दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, बंदूक बरदार नहीं आप भेजेंगे, किसी जाती ग्रुप को आप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये क्लियर बातें की गई हैं, और साथ ही ये भी कहा गया है कि आप यानी दूसरा जो ना CPEC को भी रोल बैक आपने करना है, और आपने जो अफगान पॉलिसी है उसको भी अबैंडन करना है। CPEC का एक लिहाज से हमारे साथ तल्लुक है, अफगान पॉलिसी का हमारे साथ तल्लुक नहीं है। वी कम बैक टू जम्मू कश्मीर। तो मतलब ये हुआ कि क्या पाकिस्तान अपनी मजबूरियों की वजह से या अपनी गलत कार्यों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने उन्होंने जो पाकिस्तान में मैस क्रिएट किया हुआ है, तो उसकी सज़ा हमें क्यों मिले? देखिए जी, हमें तो सजा शुरू दिन से मिल रही है ना। पाकिस्तान के अपनी गलतकारियां कहें, इनकी बदकारियां कहें, इनको जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाए इनके ऊपर, तो वो बिल्कुल दुरुस्त लगते हैं। क्योंकि इन्हीं की वजह से आज रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जिनमें हज़ारों लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए हैं। आज भी हज़ारों नौजवान जो हैं, उनके वालिदैन को पता नहीं है वो मर गए हैं या ज़िंदा हैं। करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी जो है जाएगी, वो सारा कुछ पाकिस्तान की वजह से हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मदाखलत ना होती, जिस तरीके से महाराजा का ये एक बड़ा वाज़ह और क्लियर मैसेज था उस वक़्त के, मैं रियासत को जो है मैं अपनी इसकी आज़ाद हैसियत रखना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये मदाखलत ना होती तो हालात बेहतर होते। अब भी पाकिस्तान ने इससे कोई सबक नहीं सीखा है। अब भी वो इसने जो है वो जो फ़िरका परस्त हैं, वो रियासत के अंदर धकेले हैं। आज भी ये बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी इस तरीके की लैंग्वेज है, इस तरीके की इनकी पॉलिसी है, जो कि मसला कश्मीर को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान की वजह इससे जो है ये
جو بین الاقوامی یہ مسئلہ تھا جموں کشمیر کا، اس کو سرحدی تنازع بنایا گیا. پاکستان ہی کی وجہ سے جو مسئلہ کشمیر تھا دنیا اس کو جس نظر سے دیکھتی تھی اس کو جناب والا انہوں نے فرقہ پرستی، اسلام اور کفر کی جنگ بنایا گیا. اب تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ کیسے آگے بڑھیں گے، کس طریقے سے پاکستان سے اپنی جان چھڑائیں گے. پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آدھے سے زیادہ تو پاکستان کے جرنیلوں نے اس پر حکومت کی ہے، اور اس کے اوپر جو باقی بچتے ہیں مزے تو وہی کر رہے ہیں، جرنیل کر رہے ہیں، سیاستدان کر رہے ہیں. عوام تو بیچاری بھوکی مار رہی ہے. عوام کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ملا ہے نا. عوام آج بھی جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہے. عوام تو آج بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہر کے اندر پھینک رہی ہے. تو یہ عوام تو بیچاری آج بھی پس رہی ہے. لہذا اب وقت ہے پاکستان کے عوام کو بھی سوچنا چاہیے اور جموں کشمیر کے عوام کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ جو مفاد پرست ہیں چاہے وہ اس طرف ہے یا چاہے اس طرف ہے، انہوں نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے، وہ تو اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. لہذا جو عام لوگ ہیں، عام جو جنتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قومی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور جو مفاد پرست ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں، ان کے خلاف آواز بلند کریں، اور جو سہولت کار ہیں ان قابض قوتوں کے، ان کے خلاف کھڑے ہوں، ان قوتوں کے خلاف کھڑے ہوں، اپنی ریاست کی آزادی کی بات کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ پاکستان ہندوستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ ریاست جموں کشمیر کی ایک اپنی حیثیت تھی، اپنی پہچان تھی. ریاست جموں کشمیر نے اپنا فیصلہ نہیں کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ شروع میں جس طریقے سے یہ آرٹیکل 370 آتا ہے، اس کے بعد یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ہندوستان جو ہے یونائٹڈ نیشن میں لے کر جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے وعدے تھے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو فیصلہ کریں گے، ریاست جموں کشمیر کے اندر رائے شماری ہوگی اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے، نہ تو پاکستان نے اس پر عمل درآمد کیا اور نہ ہندوستان نے عمل درآمد کیا ہے. اب ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ آئے روز پس رہے ہیں. ہندوستان کیسے دیکھیں نا جی، اگر ہندوستان نے، یہ نہیں کہ میں ہندوستان کی حمایت کر رہا ہوں، میں ایک تاریخی طور پر بتا رہا ہوں چیزیں. بھائی اگر پاکستان نے فوجیں، پہلی شرط یہ تھی کہ پاکستان فوجیں نکالے گا. اگر پاکستان نے فوجیں نہیں نکالی تو پھر رائے شماری کیسے ہو سکتی تھی؟ ہندوستان کیسے عمل کر سکتا تھا اس پر؟ نہیں دیکھیں نا، رائے شماری سے پہلے بھی دیکھیں ہندوستان کا جموں کشمیر کے ساتھ جو ایکسیشن ہوا تھا اس میں بھی ہندوستان نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے. وہاں کا ان کا اپنا پرائم منسٹر تھا، وہاں کی ان کی اپنی آئین ساز اسمبلی تھی. بہت ساری خامیاں جو ہوتی ہیں ہندوستان کی طرف سے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہندوستان نے بھی بہت ساری خرابیاں کی ہیں. ہندوستان کو بھی اس سے بری الزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں جو چیزیں مانی تھی کہ میں اپنی نہ صرف فوجوں کو باہر نکالوں گا بلکہ جو غیر ریاستی جو پاکستانی ہے جو جموں کشمیر کے اندر ہیں وہ بھی میں نکالوں گا. پاکستان نے نہ تو اپنی فوج نکالی، پاکستان نے نہ تو وہاں پر جو قبائلی وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کو نکالا. تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو پاکستان نے کرنی تھی، اس کے بعد رائے شماری ہونی تھی. پاکستان نے یہ نہیں کیا، رائے شماری نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے جو کچھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا، جو ایکسیشن ہوا تھا جموں کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ، اس کی بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کا پاس نہیں رکھا ہے. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دونوں پڑوسی ممالک ہیں پاکستان اور ہندوستان، یہ کسی بھی معاہدے کی قدر نہیں کرتے ہیں. ان دونوں ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ان مفادات کو ان کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جو قتل کیا ہے، ہماری ریاست کی تباہی بربادی کی ہے. لہذا اب بھی وقت ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو آر پار کے ریاست کے جو لوگ ہیں وہ ان دونوں قابض ممالک کے خلاف کھڑے ہوں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم ریاست کی آزادی چاہتے ہیں. جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ آج تک پورا نہیں ہوا ہے. میں آپ سے اگری یہ کرتا ہوں کہ مسئلہ پاکستان کے عملے سے شروع ہوا 22 اکتوبر. اگر حملہ نہ کرتے تو یہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا. دوسری بات یہ تھی کہ اگر ہندوستان اپنے اس وعدے اور معاہدے کے مطابق جو حملہ ور تھے ان کو ریاست سے باہر نکال دیتا، ٹھیک ہے، ریاست سے باہر نکال دیتا تو پھر بھی مسئلہ ختم ہو جاتا. ہندوستان نے باہر نہیں نکالا، سیز فائر قبول ہو گیا. اس کے بعد یہ مسائل بڑھتے گئے. اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ جو 3 سبجیکٹ تھے اس کے بجائے بے شمار سبجیکٹ پر ہندوستان نے آہستہ آہستہ کنٹرول قبضہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی، دخل اندازی بہت زیادہ بڑھتی گئی ہے. اور پھر ہندوستان کا کام تھا آپ کی بھی، میری بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت کرے آئین کے مطابق ہر لحاظ سے. بلکہ یہ نہیں کہ ہندوستان خود لوگوں کو مارنا شروع کر دے اور ریجن کیا بنا دیجیے کہ دہشت گرد آئیں. دہشت گردوں کو محمود کشمیری کا کام نہیں روکنا، یہ ہندوستان کا کام تھا روکنا. ٹھیک ہے جی.
تو جو ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوئی ہے، اس میں ہندوستان بھی تو شامل ہے نا۔ میں اب یہاں پر ایک کہنا میں یہ چاہتا ہوں، بھئی مسئلہ تھا ہندوستان اور جموں کشمیر کے لوگوں کا۔ اب نہ ہندوستان والے جموں کشمیر کے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں، نہ پاکستان والے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سچویشن یہی ہے نا۔ اگر دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ادھر تم تو ادھر ہم، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا جناب بالکل ہمارا رول کیا بنے بالکل گا؟ دیکھیں اس میں ہمارا رول یہی بنتا ہے جس کا ہم شروع دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں، جتنے بھی ریاست جموں کشمیر کے جو حقیقی وارث ہیں، جو ریاست کی اور ریاست کے لوگوں کی عزت و وقار کی بات کرتے ہیں، وہ تو شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ان دونوں قابضین کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ریاست پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ریاست کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں ان کا احترام نہیں کر رہے۔ اب چونکہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان یہ کہتا ہے جی کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ میری شہرگ ہے، اور آج بھی پاکستان کے جو ٹیلی ویژن ہیں ان پر آپ دیکھیں، وہاں پر جتنے بھی ڈیبیٹ ہوتے ہیں وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ سارا جموں کشمیر جو ہے اس کو پاکستان کو ملنا چاہیے، اور ہندوستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ ہمارا ٹوٹنگ ہے اور ہم نے جو پاکستان کے قبضے والا جموں کشمیر ہے اس کو بھی لینا ہے۔ اب جموں کشمیر کے لوگوں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو بدماشی ہوئی نا، یہ سراسر بدماشی ہے دونوں ممالک کی، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں جہاں کہیں بھی موقع ملے ہم اپنی بات کریں، اور اس سے اور زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب جموں کشمیر کے لوگ جب پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو اس سے تو ہندوستان کو اور زیادہ قوت ملتی ہے، وہ دنیا کو بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جی کہ جموں کشمیر کے اندر جتنی بھی خرابی ہے، یہ بربادی ہے، اس کے پیچھے پاکستان ہے، اس کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی حکومتیں ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے جو سہولت کار بیٹھے ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے تو ریاست کی جو تباہی ہوئی ہے اور ریاست کے جو ہزاروں جو بچے مارے گئے ہیں، آپ سے یہاں پر اس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، یہ دیکھیں جی، یہ تو ہو گیا ہندوستان کہتا ہے کہ جموں کشمیر سارا جو ہے میرا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ کہا تو پھر جو میرپور ہے یا گلگت ہے اس کو آپ لیتے کیوں نہیں ہیں، مظفر آباد کو لیتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان لوگوں کا تحفظ کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات آ گئی۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہندوستان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے جموں کشمیر ہمارا ہے۔ پاکستان سے ہمیں گلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ یہ دھوکہ، یہ فراڈ کب تک چلے گا؟ جی یہ دھوکہ اور فراڈ زیادہ دیر تو نہیں چل سکتا نا۔ اب جس طریقے سے پاکستان کا فارن منسٹر ایک بار یہ کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک دفعہ یہ کہتا ہے جی کہ جو جموں کشمیر ہے یہ تو ہندوستان کا حصہ ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل جو 370 ہے یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمیں تو معلوم ہے یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے جو ہے ہزاروں بچے مارے گئے ہیں، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آج پاکستان ہندوستان بیٹھ کر یہ بات طے کر لیتے جی ٹھیک ہے، جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھارت رکھ لے اور جو پاکستان کا مقبوضہ کشمیر ہے وہ پاکستان رکھ لے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہزاروں نوجوانوں کو قتل کرایا گیا، ہزاروں پراپرٹی تباہ کرائی گئی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر جموں کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے یہ قتل عام کروایا ہے، جن لوگوں نے یہ تباہی بربادی کری ہے، ان کے بارے میں سوچیں۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا پاکستان نے تو پھر یہ کشمیر کے لوگوں کو مروایا کیوں گیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کشمیر کے اندر آگ کیوں لگائی گئی ہے؟ بالکل اب صحیح کہہ رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں، شروع دن سے ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان کا کوئی عینی قانونی اخلاقی جواز نہیں ہے وہاں پر رہنے کا، اور یہ صرف اور صرف طاقت اور جبر کے طور پر وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ ہماری مدد کرے اور ان دونوں قابض ممالک کو، ان کی فوجوں کو ریاست جموں کشمیر سے باہر نکالیں اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے، اور یہی ایک بات ہے جو دنیا کو ہم جموں سمجھا کشمیر سکتے کا ہیں۔ مسئلہ یہ بن جاتا ہے، آپ 10 آدمی لے کر جائیں گے برٹش پارلیمنٹ کے اندر یا باہر لے کر جائیں گے،
تو آپ بتائیں گے کہ بھی دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو پاکستانی اپنے چمچوں کو 50 کو لے کر لے جائیں گے، کہیں گے جی ہمارا یہ مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، تو پھر دنیا کس کی بات ماننے کی؟ آپ کی ماننے کی یا ان کو ماننے کی جو زیادہ تعداد میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آج کل بھی وہ نعرے لگانے کے لیے ہر جگہ تیار ہوتے ہیں. تو میرا اصل میں گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ دھوکھا میں دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، ٹھیک ہے، ہم وکیل ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور سب سے بڑے دھوکے باز تو یہ ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں، یہ بھی دھوکے بازوں کا ساتھ دے رہے ہیں نا. دیکھیں نا جناب، بالکل اس میں یہ جو لاسٹ پروگرام ہوا تھا وزیر خارجہ صاحب کا پاکستانی ٹی وی چینل پر، تو وہ کہہ رہا تھا، جو اینکر تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ دیکھیں آپ کے تو ہندوستان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، آپس میں آپ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسے کچھ نہیں ہو رہا. نے کہا یہ جو ملاقاتیں یو کے بھی ہوئی ہے، مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں اور باقی جگہوں پر ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا یہ ہے کہ بس یہ ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، بتا رہے ہیں جو ہماری انٹیلیجنس ہے ادھر کی ان کو ہم انفارم کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر، خاص کر کے جو گلگت بلتستان اور یہ جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ریاست کی وحدت کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست بھی بچے، ہمارے لوگ بھی بچے، ان کو سر جوڑ کر بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان ہندوستان کے قبضے کے خلاف ایک بھرپور قسم کی کمپین کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی ریاست کو بھی بچائیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچائیں. اگر ہم ان پر دیکھتے رہے، ان کو سہولت کاروں کو دیکھتے رہے، تو یہ انہوں نے تو پہلے جموں کشمیر کو قبرستان بنا دیا ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے ہماری ریاست کا، نہ ہمارے لوگوں کا. جو قریشی صاحب نے کہا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے، کیوں ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے نا. جو مذاکرات کیے ہیں وہ تو پاکستان کی آرمی نے یا انٹیلیجنس نے کیے ہیں. تو ان لوگوں کو تو بتایا گیا، بعد میں پتہ لگا بھی بات چیت ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں کی نا. اسی طریقے سے اگر فاروق حیدر کہے کہ میں نے بات چیت کی ہے تو اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں بیچارے کو. تو اسی طریقے سے نہ عمران خان کو پوچھ رہا ہے، نہ ہی شاہ قریشی صاحب کو پوچھ رہا کوئی. اصل میں جو پاکستان کے حکمران ہیں بات چیت وہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور فیصلہ ہمارا موقف شروع سے یہ رہا ہے. اس میں دونوں ملک جو ہے نا قصوروار ہیں. شملہ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو حکمران ہیں، بیسیکلی حکمران سے مطلب ان کا یہ تھا کہ جو ان کے نمائندے بیٹھیں گے، بیوروکریٹس بیٹھیں گے یا آرمی بیٹھیں گے، انٹیلیجنس بیٹھے گی، وہ فیصلہ کریں گے کہ واٹ از گڈ فار پیپل آف جموں کشمیر. دیٹ آئی ریجیکٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے. جو بابو بیٹھیں گے نیو دہلی کے یا اسلام آباد کے، ان کے یہ فیصلوں کو ہم قبول نہیں کرتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. اب چونکہ پاکستان کی اصل وارث ہیں نا، جو مالک ہیں پاکستان کے، مذاکرات اب وہ کر رہے ہیں نا. اس میں بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ فارن آفس ہو گیا یا پرائم منسٹر ہو گیا، ان کو تو بس وہ کہا جائے گا کہ یہاں پر آپ دستخط کر دیں. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ ہمارے لیے وہ خطرناک وقت جو ہے وہ ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے. ہم نے اپنی ریاست کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، ہمارا یہ جو پڑوسی ہے جس کا نام پاکستان ہے، یہ تو بیکاری ہے نا، گداگر ہے. یہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے دانوں کے لیے ہماری ریاست کو تقسیم کرانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہماری ریاست کو تقسیم کرا دے گی اور ریاست کے اندر رہنے والوں کو قتل کرانے کے لیے ان میں کوئی خدا خوفی بالکل بھی نہیں ہے. اب ریاست کے لوگوں کو جو ہے وہ اس خوف سے باہر نکلنا ہوگا کہ ہم نے اپنی ریاست کو بچانا کیسے ہے. آپ دیکھ لینا کہ جو پاکستان کی سہولت کاری کرتے تھے، جن کو بڑے بڑے ایوارڈ دیے پاکستان نے، آج ان کو کن ناموں سے پکارا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ہے، فاروق حیدر کا بھی ذکر کیا ہے، ان بیچاروں کو کیا ویلیو کیا ہے؟ ان کو پوچھتا کون ہے؟ ان کو بس حکم ہوتا ہے جی کہ یہاں بیٹھ جائیں، یہاں پر کھڑے ہو جائیں، بس یہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو لہذا ریاست کے لوگ جو ہیں ان کو اپنی ریاست بچانے کے لیے جو ہے وہ نکلنا ہوگا. اور ریاست کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے ہندوستان کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ہندوستان کے ساتھ ان کی زندگیاں کیسے گزریں گی. اور پاکستان کا جو مقبوضہ علاقہ ہے انہوں نے پاکستان کو دیکھ لیا ہے. اب یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا گزر نہیں ہے. ہماری عزت وقار اسی میں ہے کہ ہم اپنی ریاست کو ایک آزاد، سیکولر، خود مختار ملک بنائیں. اسی میں ہمارا عزت اور وقار ہے. لوگوں کی بہتری اسی میں بھی ہے.
اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو آگے بڑی بری صورت حال ہے. باقی ہندوستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک فرقہ پرست حکومت قائم ہے جو بالکل ہندوستان کو جو وہ ہندو اسٹیٹ اس نے بنا کے رکھا ہوا ہے, اور جتنی بھی وہاں پر اقلیتیں ہیں ان کا جینا انہوں نے حرام کر رکھا ہے. اور پاکستان کی طرف سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آئے روز یہاں پر جو ہے وہ فرقہ پرست نکلتے ہیں, پورے پاکستان کو بلاک کر دیتے ہیں. آج بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ صاف پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں, ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ہم ان دونوں ممالک کے ساتھ جو ہے ہمارا گزر نہیں ہے. ہمارا ایک ہی جو باوقار راستہ ہے وہ آزادی کا ہے. اس آزادی کے لیے ہم لوگوں کو مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا, یہی راستہ ہے اور کوئی میں راستہ آپ نہیں سے ہے. اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری جو نا حتمی جو منزل ہے وہ ایک آزاد و خود مختار ریاست جموں کشمیر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جس جگہ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں بھئی ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے, گلگت والوں سے بھی ہمارا رابطہ بہت کم ہے, چائنا کا بھی کنٹرول ہے, پاکستان کا بھی ہے, انڈیا کا بھی ہے, اور ہمارے ابھی بھی جو صورتکار ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. سیدھی سی بات یہ ہے, اب بھی ان کے دل میں پتہ نہیں پاکستان کا یا ڈر ہے یا محبت ہے, مجھے پتہ نہیں اس چیز کا, لیکن وہ خود مختاری کے حق میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں. سو یار بھی سوشل میڈیا پر وہ کلک کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے گا آئی ایس آئی کو یا کسی اور محکمے کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے کس بات کی حمایت کی ہے. اگر اس طرح کیا ڈر و خوف ان کے دلوں میں ہے, کیا یہ لوگ آزادی کے قابل ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں نا, کشمیر بنے گا پاکستان اور باقی اس طریقے کے, یہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی محبت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بڑا واضح اور کلیئر بتا دیتا ہوں. اچھا, ڈر و خوف ہے. ایک سابق یہ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں, مفاد کے لیے کرتے ہیں. ایک آزاد کشمیر کا ایک سابق وزیر اعظم تھا, وہ میں پورے الفاظ نہیں بول سکتا جو اس نے کہے تھے پاکستان کے حوالے سے. اچھا, اور جب وہ سٹیج پر جاتے تھے تو وہ پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, مگر وہ ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے جو کچھ پاکستان کے حوالے سے جو الفاظ انہوں نے بولے تھے وہ شاید میں نے اور آپ نے بھی کبھی نہ بولے. اچھا, میں آپ کو سچ ہم تو بتاتا ہوں. بدتمیزی کرتے ہی نہیں ہے نا, بڑے ہم پاکستان سے گلہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, ان کی غلط کاریوں کو ہم اجاگر نے کرتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بدتمیزی نہیں کی, کبھی گالی نہیں دی پاکستان کو. جناب وہ الفاظ میں آپ کے اس پروگرام میں بیان نہیں کر سکتا جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم نے کہے. یار جوش میں آ کر کیا نہ دینا ہے, ٹھیک ہے. نہیں کہہ سکتا نا, کیونکہ وہ بہت ہی میں نے اسی لیے کہا نا کہ میں نے اور آپ نے کبھی ایسے الفاظ نہیں بولے جو انہوں نے کہا ہے. اور ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ہندوستان کے ایجنٹ ہیں, اور ان کو کہتے ہیں جی یہ پاکستان کے وفادار ہیں. ہم تو ہندوستان کے وفادار بالکل ہی نہیں ہیں. ہم تو وفادار ہیں تو اپنی ریاست کے ہیں. تو ہمدردی تو ہماری پاکستان سے بھی ہو سکتی ہے, ہندوستان سے بھی ہو سکتی ہے, پوری دنیا سے ہو سکتی ہے. وفاداری تو ہماری اپنے لوگوں سے, اپنی ریاست سے ہے. تو لہذا وہ لوگ بھی وہ خوف کی وجہ سے پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں, پاکستان کی پرچم کو چومتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. آج بھی اگر ڈاکٹر صاحب, آج بھی اگر جو ہے یہ پوری ریاست جموں کشمیر کو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں دے دیا جائے, ہندوستان اور پاکستان کی فوج کو وہاں سے نکال دیا جائے, تو جو اس طرف پاکستان کے کلمے پڑھنے والے اور اس طرف جو رام رام کرنے والے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں یہ کیا کیا بولیاں بولتے ہیں. یہ ہم سے بھی کوئی 1000 مائل آگے ہوں گے. اچھا, ہم تو اس جبر میں بندوقوں کی سائے میں بھی سچ بولتے ہیں. ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہماری جانیں جاتی ہیں, چلی جائیں, ہم اپنے دیش میں نہیں جا سکتے, بہت سارے مسائل ہیں, مگر اس کے باوجود ہم نے جو ہے جھوٹ نہیں بولا, سچ بولا, اور قابض قوتوں کے خلاف جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم پورا سچ بولتے ہیں. یہ تو ہماری یہ بات ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ یہ ریلائز کریں گے کہ ریاست کے وفادار کون تھے, ریاست کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے حقیقی لوگ کون تھے, اور ریاست کی تباہی بربادی کرنے والے کون تھے. یہ زیادہ دیر جو ہے نا چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں. محمود کشمیر صاحب, ہماری حتمی جو منظر ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے, وہ آزاد اور خود مختار جموں کشمیر ہے ود سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی. ٹھیک ہے جی, ہم کسی طرح کی بھی ایکسٹریمزم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس طرف سے آئے یا اس طرف سے آئے, ہم دونوں طرح کی جو جی ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک بالکل. بات یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا,
بھئی جو آزادی آتی ہے یا تو یہ ہونا کہ جیسے فلسطینی بہادری سے لڑ رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، اس طرح کریں. ہم تو اس لائن پر جا نہیں رہے. جو کچھ ہوا جموں کشمیر کے اندر وہ بھی پاکستان کی پراکسی وار تھی. وہ اس کی جال میں پھنس کے اور کتنے لوگ بیچارے بے گناہ مارے گئے، گار تباہ ہوئے، اس نے لوٹی گئیں. وہ ایک علیحدہ بڑی دردناک داستان ہے. لیکن یہاں پر ہے کہ ہم کون سی پہلی اسٹیج کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. آپ کو لائے عمل میں بتائیں. دیکھیں جی، اس کے لیے بالکل سٹیٹ سمپل ہے کہ ریاست کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اگر دنیا میں کوئی ایک ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے، جو لوگوں کی جانیں بچانے کی بات کرتا ہے، بہت سارے اس طریقے کے جو فراڈ تھا وہ کرتا رہا سارا کچھ. مسلم اب امہ کو یہ جو بیانات ہیں، ایک بات سنیں، پاکستان کا بھی پتہ چل گیا، مسلم امہ کا بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے جی. ایگزیکٹلی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان تو بالکل ایک واضح اس کا چہرہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو امت مسلمہ کا یہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ سمجھتے تھے، اس امت مسلمہ نے نریندر مودی کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے ہیں. بس یہی بات ہے. اب ریاست کے لوگوں کو اب ریاست کے لوگوں کو چاہیے کہ اس دھوکے سے نکلیں. آنکھیں جو انہوں نے بند کی ہوئی ہیں اس آنکھیں کھولیں، اس منافقت کو چھوڑیں اور اپنی ریاست کو بچانے کے لیے پاکستان کے قبضے کے خلاف، چونکہ پاکستان کی وجہ سے آج ہماری ریاست تقسیم ہے. اگر پاکستان اس وقت ریاست کے اندر مداخلت نہ کرتا تو آج ہماری ریاست جو ہے وہ ایک متحدہ ریاست ہوتی. اس پر لوگوں کا اپنا جو ہے وہ اپنی حکمرانی ہوتی. مگر اس پڑوسی ملک کی مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ریاست تقسیم ہوئی، اور 74 سالوں سے ہم جو لوگ ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے جبر کا شکار ہیں. ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں. ایک تو ہندوستان کے جو زیر قبضہ علاقہ ہے وہاں مارے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو سیز فائر لین کے اوپر ہندوستان اور پاکستان کی دونوں فوجیں جو ہیں، ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو سیز فائر لین کے آر پار بستے ہیں ان کو دونوں مل کر مارتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی مقبوضہ جو ریاست جموں کشمیر ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں جو بولتے ہیں ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. آپ دیکھیں نکیال میں جو ہے وہ شاہ نواز شیر ایڈوکیٹ پر جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمے درج کیے گئے ہیں. اس پر بولنے پر پابندی لگائی جائے، اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے تنویر احمد کو جو ہے انہوں نے جیل میں بند کر رکھا ہے. آپ دور نہ جائیں، یہ 2013 میں ہمارے جو پارٹی لیڈر تھے سردار عرب شاہد صاحب کو پاکستان نے ان کو جو ہے وہ گولیاں مار کر پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز والوں نے ان کو شہید کر دیا ہے. آج آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ملک کے اندر نہیں جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ جو اس مشکل کا، ان کی جو بربریت کا، ان کے جبر کا جو شکار ہیں، یہ اب ان چیزوں پر آنکھیں کھلنی چاہیے اور لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ریاست پر جو ہے یہ قابض کون ہے، ریاست کے وارث کون ہے، یہ اس پر کلیئر ہونا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر پر قابض ہے، اور پاکستان ہی کی وجہ سے ریاست جو ہے یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر بنی ہے. اگر ریاست کے پاکستان کا مداخلت نہ ہوتی آج بھارتی مقبوضہ کشمیر بھی نہ ہوتا اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر بھی نہ ہوتا. آج یہ ہماری ریاست جو ہے یہ آزاد خود مختار ریاست ہوتی، جو ڈاکٹر صاحب جو وسائل سے مالا مال ہے اور جس کے وسائل سے جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان چل رہے ہیں، ہمارے وسائل سے، اور ہمارے وسائل کی وجہ سے یہ دونوں ملک سروائیو کر رہے ہیں. اور جو اس وسائل کے مالک ہیں وہ بیچارے بھوکے پیاسے گداگر بنا دیے گئے ہیں. ہر آئے روز کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اگر پاکستان نہ ہو تو یہ بھوکے مر جائیں، اگر پاکستان نہ ہو تو یہ برباد ہو جائیں، اگر پاکستان نہ ہو تو ہندوستان قبضہ کر لے. یہ سارے یہ جو بکواسات ہیں یہ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں. اب ان کے خلاف ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے اور سب لوگوں کو بغیر کسی خوف کے خطرے کے باہر نکلنا چاہیے. جس طریقے سے سردار عرب شاہد صاحب نے جو ہے وہ اپنی جان دی پاکستانی قبضے کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے، اسی طریقے سے تنویر احمد جو ہے وہ پاکستانی جھنڈا اس نے اتارا
آج وہ پاکستانی جبر کا شکار ہے. آج شاہ نواز شیر ایڈوکیٹ جو نکیال سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس قبضے کے خلاف بات کرتے ہیں, لوگوں کے اختیار کی بات کرتے ہیں. آج ان پر مقدمے درج کیے گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بے شمار لوگ جو ہیں وہ سیز پار لینڈ سے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز والوں نے اٹھا رکھے ہیں. آج بھی مظفر آباد کی جیل کے اندر بہت سارے لوگ بند ہیں. ڈڈیال سے ایک نوجوان کو اٹھایا گیا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں چلا وہ مار دیا گیا ہے یا کیا اس کا کیا گیا ہے. یہ بہت سارے معاملات ہیں. ان ساری چیزوں کو میرے خیال میں جو ہے وہ اٹھانے کی ضرورت ہے. عام لوگ تو اٹھاتے رہتے ہیں, باقی لوگوں کو بھی جو ہے اس خوف سے باہر نکلنا ہوگا اور اس جبر کے خلاف بولنا ہوگا. محمود کشمیری صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ناظرین آپ نے بات چیت سنی, ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ پاکستان کا جموں کشمیر کے سلسلے میں جو چہرے پر تھوڑا سا ماسک پڑا ہوا تھا وہ اتر گیا ہے. ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے نا جموں کشمیر کے سلسلے میں سنسیئر نہیں ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ ایک امپیریلسٹ پاور ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مسلم امہ ہے وہ نہ فلسطینیوں کا ہی ہمدرد ہے نہ ہماری ہمدرد ہے. ان کو اپنے اپنے جو تجارتی جو فائدے ہیں یا نقصانات ہیں ان کو اس کے تحت وہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں. I leave it at that. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. If you like the program which we present, then please do subscribe. I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ. Thank you.